بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش خلقی کی فتح۔ یہ مضمون قمر تسکین کی کتاب ہنستے ہوئے جینا سے لیا گیا ہے اور اسے میں یعنی ریاض الاسلام خان اپنی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 1940 کا واقعہ ہے۔ ہم تینوں دوست ناگپاڑا بمبئی کی ایک کھولی میں مقیم تھے۔ اچانک حالات و واقعات نے ہمارے کسبل نکال دیے اور ہم تینوں بے روزگار ہو گئے۔ میرا ایک دوست جسے ہم مسٹر الف کہہ لیتے ہیں نہایت قابل، لائق، فائق، ادیب، صحافی اور شاعر تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اکثر گفتگو کے دوران اس سے اختلاف نہ کیا جائے تو وہ ایک خوش خلق، سنجیدہ اور بہترین دوست ثابت ہوتا تھا، لیکن جو ہی کوئی اس کی رائے سے اختلاف کرتا وہ غصے سے بےتاب ہو کر جلی کٹی سنانے پر اتر آتا۔ اس کی بے شمار خوبیوں کے باوجود اس کی یہ کمزوری ہر دوست اور واقف کار پر ظاہر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی اس عادت پر غور کر کے افسوس کرتا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بڑی غنیمت بات تھی کہ اسے اپنی اس کمزوری کا احساس تھا۔ میرا دوسرا دوست مسٹر بے اگرچہ غیر معمولی ذہین صحافی نہ تھا لیکن اچھی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ جب بھی کسی اخبار میں ملازم ہوتا اپنا کام بخوبی انجام دیتا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی خوش اخلاقی، ملنساری اور نرم مزاجی تھی۔ انہی اوصاف کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ احباب میں بے حد مقبول تھا۔ ان دنوں میرا شمار نہ 3 میں تھا نہ 13 میں۔ میں مضامین کی نظر ثانی اور معمولی ادبی کام تو کر لیتا تھا لیکن کسی اخبار میں مستقل صحافتی خدمات انجام دینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ہم تینوں نے بے روزگاری کے دن گزارنے کے لیے پہلے اپنے کپڑے ایک مارواڑی سیٹ کی دکان پر گروی رکھے، پھر ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ جب مناسب ملازمت نہ ملی اور گزر اوقات دشوار ہونے لگی تو دوستوں سے قرض لینا پڑا۔ اس مرحلے پر مسٹر الف کو معلوم ہوا کہ ان کی گرم مزاجی نے انہیں دوستوں میں غیر معقول اور غیر مقبول بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرض کے نام پر بھی کوئی انہیں ایک پیسہ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کے برعکس مسٹر بے جب بھی قرض مانگتے انہیں فوراً مل جاتا۔ میری اپنی کیفیت یہ تھی کہ نہ اس زمانے میں، نہ اس کے بعد اور نہ آج تک میں کسی سے قرض مانگ سکا ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی خیال آتا تھا کہ شاید سامنے والا انکار کر دے، اس لیے میں نے اپنی عزت نفس کی خاطر کسی سے قرض نہ مانگنے ہی کو بہتر سمجھا۔ مسٹر بے کی ہر دل عزیزی دیکھ کر مسٹر الف کو احساس ہوا کہ ان کی غصہ آور طبیعت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری سنجیدگی سے اپنی اصلاح کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے انہیں نہایت خلوص سے سمجھایا، میرے دوست، اپنی بد مزاجی کا علاج صرف تم خود ہی کر سکتے ہو۔ اگر تم دل میں پختہ ارادہ کر لو کہ اس کمزوری کو ختم کرنا ہے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی ذات کا سختی سے احتساب کرو اور عہد کر لو کہ آئندہ جب بھی ایسا موقع آئے گا تم دوسروں کے جذبات کا احترام کرو گے اور منہ سے کوئی تلخ لفظ نکالنے سے پہلے اپنے غصے پر قابو پاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا، کوئی ایسا عملی طریقہ بھی ہے جس سے میں اس عادت کو جڑ سے ختم کر سکوں؟ میں نے کہا، اپنے مزاج میں نرمی اور طبیعت میں لچک پیدا کرو۔ ایک گتے کا کارڈ لو، اس پر صرف ایک لفظ ملائمت لکھو اور اسے اپنی جیب میں رکھ لو۔ جب کبھی محسوس ہو کہ غصہ آنے والا ہے فوراً وہ کارڈ نکال کر اس لفظ پر گہری نظر ڈالو اور غصہ پی جانے کی کوشش کرو۔ ابتدا میں شاید دشواری ہو لیکن چند مرتبہ مسلسل عمل کے بعد تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسٹر الف نے میرے مشورے پر عمل کیا اور صرف 3 ہفتوں میں اپنی بد مزاجی پر قابو پا لیا۔ بعد کے کئی برس تک جب تک میں بمبئی میں مقیم رہا، ان کے کسی دوست کو ان سے شکایت کا موقع نہ ملا۔ وہ ایک نہایت خوش خلق، متوازن اور معقول انسان بن چکے تھے اور سب احباب ان سے خوش تھے۔ اگر آپ بھی مسٹر الف جیسی نفسیاتی کمزوری کا شکار ہیں تو اس نسخے کو آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کہتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، خواہشات کو قابو میں رکھنا چاہیے، غصے اور بدمزاجی کو خوش خلقی میں بدلنا چاہیے، بے بنیاد امیدوں سے بچنا چاہیے اور مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنی محنت اور جد و جہد کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ بالخصوص تھوڑی سی مہربانی، نرمی اور خوش خلقی جسے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں عادتاً برتتے ہیں، وہ ہمارے کردار کو اتنی آب و تاب اور حسن بخشتی ہے کہ اخلاق اور قابلیت کے بھاری بھرکم مظاہرے بھی وہ حسن پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو عموماً ہمیں 2 قسم کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ جو عمل پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو عمل سے گریز کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہر اچھی تجویز سن کر کہتے ہیں، یہ تو میں پہلے بھی آزما چکا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ پہلی قسم کے لوگ کہتے ہیں، مجھے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہے، میں اس پر عمل کروں گا، مسلسل محنت کرتا رہوں گا اور آخرکار کامیاب ہو کر ہی رہوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ عمل کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں۔ ہر کام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے خوش دلی سے انجام دیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ جو کام ابتدا میں پہاڑ دکھائی دیتا تھا وہ در حقیقت اتنا مشکل تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ضروری کام کرنا ہی ہے تو اسے خوشی، ذہنی سکون اور اطمینان کے ساتھ کیجیے، کیونکہ ذاتی اصلاح کا بھی یہی بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی کمزوریوں کی اصلاح کا پختہ ارادہ کر لیا اور بد خلق انسان بننے کے بجائے خوش خلق انسان بننے کا فیصلہ کر لیا تو یقین جانیے دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔